آج میں یہاں پر آیا تھا ان دونوں بھائیوں کو ملنے، اور جو کہ ہمارا ایک ان سے خاندانی تعلق ہے، سردار لشکری حاجی لشکری رئیسانی کو میں ان کو دعوت دینے آیا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں۔ دیکھیے، بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے، اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں۔ وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے، قوم اس کو قبول کرے گی، اور اگر پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے۔ جو حق مسلم لیگ نون سے چھینا گیا تھا، الحمدللہ وہ مسلم لیگ نون نے واپس لے لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج کے پروگرام میں 3 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی جو ایشو ہے، وہ ہے بلوچستان کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا جانا، اور پھر وہاں پہ ٹھہر کے وہاں ایک بہت بڑا تبدیلی لے کے آنی وہاں پہ۔ اور میاں نواز شریف صاحب اس وقت تک 18 لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر چکے ہیں اور اتحاد بنا چکے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں باپ پارٹی کے 11 لوگ ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اپنی حمایت کا اعلان کر دیا، اور یہ اب شاید واپس نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ نیشنل پارٹی کے دو لوگ ہیں اور بڑے لیڈرز ہیں یہ، اور بی این پی سے ایک صاحب ہیں، اور یہ بڑے زینت شاہوانی صاحب ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی سے 2 لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے 3 لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بلوچستان میں کلین سویپ کر لیا ہے الیکشن سے پہلے۔ یہ کس حد تک کلین سویپ ہوا ہے یہ ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا تعلق باپ پارٹی کے ساتھ تھا، اور کل تک آپ انہیں برا کہتے تھے۔ آج یہ سارے لوگ اچھے کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیض آباد دھرنے کے اوپر ایک سماعت تھی، اور اس سماعت میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک ایسا کمیشن بنا جس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کمیشن کو یہ پاور دی ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی ادارے کے ساتھ ہو، وہ پبلک آفس ہولڈر ہو یا سرکاری ملازم ہو، اسے یہ کمیشن طلب کر سکتا ہے۔ ایون جو ماضی کے وزراء اعظم ہیں ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے، آرمی چیف کو بلایا جا سکتا ہے، سابق آرمی چیف کو، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا جا سکتا ہے، اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اور یہ جو کمیشن 3 رکنی بنا ہے کیا یہ واقعی ان سب لوگوں کو طلب کر سکے گا؟ اور 2 مہینے اس کے پاس ہیں، اس نے اپنی رپورٹ جمع کروانی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں، کمیشنز بنتے ہیں، ان کی رپورٹس آتی ہیں، سب کو بند کر کے لپیٹ کے سائڈ پر رکھ دیا جائے گا۔ یہ کمیشن اور اس کی رپورٹ باقی کمیشن اور باقی رپورٹ سے کتنی مختلف ہوگی، یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس 1 مہینے میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا، اور یہ حکم متحد عدالت کو دیا گیا ہے۔ اب کیا 1 مہینے کے اندر سائفر کیس ختم ہو سکے گا؟ اگر ختم ہوا تو خان صاحب کہاں ایگزسٹ کریں گے؟ یہ بھی آج کے شو کا ایشو ہے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سیاستدان ہیں، اور باپ پارٹی کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس میں انہوں نے کیمرے نکالے تھے۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر، یہ ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک پارٹی یا ایک گروپ ایک رات بہت برا ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے پارٹی کی قیادت کی طرف سے کہ جب باپ کو اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ یہ کہتا ہے تو پھر یہ چلے جاتے ہیں، پھر یہ واپس آ جاتے ہیں، پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ خود چل کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں اور پاکستان میں جمہوریت پنپے گی، جمہوریت آگے چلے گی۔ آپ کے جو پرانے خیالات ہیں ان پہ یقین کیا جائے یا آج کے خیالات پہ یقین کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سیاست کی جو معروضی حالات ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ پارٹیاں بنتی ہیں، پھر ٹوٹتی ہیں، الائنسز ہوتے ہیں، اتحادات ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ جمہوری ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی ایسا ہے، پاکستان میں بھی ایسے ہی۔ ہم تھوڑا، چونکہ پوری جمہوری شکل نہیں ہے ہماری، ہم ایک ٹرانزیشن سٹیٹ ہیں،
फ्राम ए नॉन डेमोक्रेटिक टू डेमोक्रेटिक, तो हमारे यहाँ कुछ ज़रा ज़्यादा होता है। बाप में बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो हमारी पार्टी से ही गए थे, कुछ वापस आ गए, कुछ डिफरेंट हैं, कुछ डिफरेंट पार्टी के हैं। पाकिस्तान के अंदर और बल्कि कहीं भी इत्तेहाद बनना, मेरा अपना ख्याल ये है, किसी का भी क्यों न हो, अगर सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी मिलकर चलना चाहती हैं तो इनको चलना चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है। उस वक्त दुख ज़्यादा हो जाता है जब पार्टियों को किसी मंसूबे के तहत तोड़ा जाता है और उनके लोगों को तितर बितर किया जाता है, जैसा कि 17-18 में हमारी पार्टी के साथ किया गया, या 2000 में मेरा ख्याल में 8 में या 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से क्यू जो है वो बनाई गई थी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई आइडियल बात हम नहीं कह सकते। हमारी दुआ है, हमारी आजकल पीटीआई के साथ हो रहा है, जैसे कि आजकल पीटीआई के साथ हो रहा है, ये साहब याद रखिए ना आप। मेरा अपना ख्याल ये कि पीटीआई खुद भाग गई, खासे लोग उनके पीटीआई का मुझे इजाजत दें तो मुझे हैरानी है कि उनके जो सुकरात और बुकरात थे वो 8 दिन के बाद चले गए, और जो उनके चीफ वगैरह थे वो भी छुपे हुए हैं, और जो उनके जो हनफ आर्क थी। और बरिस्टर साहब ये भी कहा जा सकता है कि जब 2018 में या 17 में जब बाप पार्टी बनी थी तो खुद ही बन गई होगी और खुद ही लोग चले गए होंगे, उस वक्त फिर आपका एतराज गलत था, फिर मेरा ख्याल आपको माजरत कर लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता। मैं अब क्या बताऊं, शाह खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ बलोचिस्तान गया था इन लोगों से मिलने के लिए। वो हमारी हुकूमत थी, हमें मिलने ही नहीं आए थे। चलो वो एक अलग दास्तान है। मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ये होता रहा है। ये सारे जो 11 लोग हैं, पाकिस्तान अभी एक आइडियल नहीं, इन 11 लोगों से आपने रब्ता किया? जाम कमाल से, मीर सलीम खोसो से, कोसा से, नूर मोहम्मद दामट से, रबाब बरीदी साहब से, इन सब से आपने रब्ता किया होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त जो हमारी बलोचिस्तान में सूबाई गवर्नमेंट थी, उनमें से कुछ लोगों को वो हमने कोशिश की थी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब हम गए थे तो वो कोई मिलने नहीं आया था हमें। चूंकि बहरहाल हमारी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान ऐसा बन जाए कि 2-3 बड़ी पार्टियां बन जाए, जैसा अमेरिका में कांग्रेस में लोग 2 बड़ी पार्टियों के होते हैं, कंजर्वेटिव है, उन रिपब्लिकन, और उनमें जो है वो डेमोक्रेटिक है। बरतानिया में जैसे कंजर्वेटिव है, लेबर है, या लिबरल डेमोक्रेट्स हैं। अल्लाह करे हमारा वो ऐसा स्टेज आ जाए। लेकिन हकीकत वाकया ये है कि जब आप पीटीआई को बनने देंगे और उसको मैदान में रखेंगे तो 2 पार्टियां बनेंगी ना। अब तो सिर्फ एक पार्टी है मुझे लगता है जो इक्तदार में ये इलेक्शन लड़ रही है। बहरहाल मैंने खोखर साहब ये बाप पार्टी के सारे लोग जो आपके दोस्त थे उस वक्त और आपसे बहुत बातें डिस्कस करते होते थे, अब ये पहले आसिफ अली जरदारी साहब के साथ थे, फिर ये इमरान खान साहब के साथ थे, अब ये नून लीग के साथ हैं। ये कर क्या रहे हैं जी? वैसे इशू क्या है इनका? इशू उनका तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वो तो अपनी सोच में, अपनी सियासत में बड़े क्लियर हैं। इशू तो इन बाकी सियासी जमातों का है जो सुबह शाम हमें जमहूरियत के भाषण देती हैं, एक दिन एक बात करती है, उनको उनके ऊपर बड़े इल्जामात लगाती हैं, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो उनके पास चले जाते हैं और उनके पास जाकर उनसे इत्तेहाद बना लेते हैं। और मुस्लिम लीग नून की जो गुफ्तगू है वो कई गुफ्तगू कुछ ऐसी है कि वो शायद टीवी पे भी ना चलाई जा सके, कि जो कलमात माजी में ये कहते रहे हैं बाप पार्टी के मुतालिक। तो इन 2 जमातों ने जो सियासत का एक चेहरा लोगों के सामने पेश किया है, आज पूरे पाकिस्तान में लोग हैरान परेशान है कि ये एक जमाना था वोट को इज्जत दो की बात करते थे, हमारे सामने एक ये इन्होंने सियासी सोच रखी थी, और आज उस सियासी सोच से ऐसा इन्होंने यू टर्न लिया कि मफादात के लिए, हुकूमत में आने के लिए इन्होंने अपने बदतरीन मुखालिफों से, जिनको क्रिटिसाइज करते थे, उनसे जाके हाथ मिला लिया। ठीक है, तो ये एक शर्मनाक चेहरा है पाकिस्तान की सियासत का। जो आप उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, ये वाकई आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाई थी बाप पार्टी? बाप पार्टी की जो इब्तिदा है, सेनेटर्स इलेक्ट हुए थे बलूचिस्तान से, उसके अंदर उनको इलेक्ट करवाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार था। क्या किरदार था? इनकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने में वहां पे सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो चीफ मिनिस्टर थे इनके, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार था। और फिर उसके बाद चीजें जब आगे बढ़ती चली गई तो एक ऐसा वक्त भी आया कि जब पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल थी, और उस पीडीएम में ऑपोजिशन लीडर का इलेक्शन आ गया, और उसमें पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन लीडर के इलेक्शन के लिए बाप से वोट ले लिए। ठीक है, इसी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकाल दिया गया। ठीक, और कहा गया जी कि आपने तो जमहूरियत की पीठ पे छुरा घोंपा है, पीठ में छुरा घोंपा है, और
آپ کو اس ڈیموکریٹک اتحاد میں اب مزید نہیں برداشت کیا جائے گا, نہیں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, میں بھی اس وقت معترض ہوا, اپنی پارٹی تھی, میں نے پبلکلی اس چیز کے اوپر اظہار بھی کیا, اور وہیں سے میری اپنی پارٹی کے ساتھ جو پارٹی ناراض ہوگی, انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں سینٹ سے, وہ ابتدا وہاں سے ہوئی کہ میں نے بھی اعتراض کیا کہ آپ کس جانب کھڑے ہیں, یہ ہم نے باپ سے ووٹ لے کر کیا کیا ہے. تو جو کہہ رہے تھے اس وقت کہ جی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے, آج ان کا اپنا کردار دیکھیں. اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب ہو گئے, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہو گئے, دیگر ان کے جو دوست ہمارے ساتھ ٹی وی شوز پر آتے ہیں, میں کچھ ٹی وی شوز پر پہلے بھی ان کے ساتھ تھا, آج ان سے جواب بن نہیں پا رہا. بیرسٹر صاحب اوپنلی بات کر رہے ہیں, دیکھیں کہہ رہے ہیں معروضی حالات ہیں. معروضی حالات, یہ تو اب تحویلیں دینے کی بات ہے نا. مجھے پہلے تو یہ یقین ہے کہ نہ بیرسٹر صاحب اس مشاورت میں شامل تھے, نہ اور جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو میرے ساتھ ایک اور پروگرام میں تھے. پارٹیوں میں پوچھتا کون ہے؟ یہ فیصلے تو کہیں سے پرچی آئی ہے کہ جناب یہ آپ کے لیے تیاری کر دی گئی ہے, اب آپ لاڈلے ہیں, آپ کو حکومت میں لانے کے لیے یہ راستہ ہے, اور اس راستے میں ہم آپ کے لیے یہ کولیشن پارٹنر. آپ کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود نہیں گئے, ان کو بھیجا گیا وہاں؟ ظاہری بات ہے, ڈیل کا حصہ ہے یہ, یعنی اب آپ اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے چودھری صاحب. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے گا محمد صاحب کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ یہ سمجھتے تھے کہ بڑے شاندار لوگ ہیں, صادق سنجرانی صاحب جب چیئرمین بنے تھے نا, تو سب سے زیادہ عمران خان صاحب نے مبارکبادیں دی تھی ان کو. اور باپ پارٹی جو ہے, میں ویسے بلوچستان عوامی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, یہ جو پارٹی ہے یہ ہمیشہ ڈارلنگ ہوتی تھی عمران خان صاحب کی, اور یہ کہتے تھے دیکھیں بلوچستان کے اندر سے ہم نے ایک انقلاب برپا کیا ہے. آج وہ سب نون لیگ کے ساتھ شامل ہوگی. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے نا, اس میں خاص طور پہ بلوچستان میں, جہاں پہ ٹو بی ویری آنیسٹ وہاں پہ ایک آئیڈیالوجیکلی ڈریون پالیٹکس نہ تھی نہ ہے, اور پتہ نہیں آگے کبھی ہوگی بھی نہیں. تو وہاں پہ وہ لوگ ڈے ٹو ڈے کے لحاظ سے پالیٹکس کرتے ہیں, کبھی اس طرف کبھی اس طرف. جو بات ہوئی تھی جو سینٹ میں, سن لیں, دیکھیں وہاں پہ جنرلی ایسے ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں گے وہاں پہ جنرلی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ چونکہ وہاں پہ کبھی بھی وہاں پہ پولیٹیکل, جب وہاں پہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا, تو 1971 کے بعد جب وہاں پہ جو میجورٹی تھی, آپ نے اس کو بائی فورس مائنورٹی میں ڈال دیا تھا, اور اس کے بعد پھر سویلین مارشل لا وغیرہ سارے جاتے, تو اس کے بعد سے وہ بلوچستان کبھی اپنی جگہ پہ صحیح رہا نہیں ہے. خیر, کمنگ ٹو پریزنٹ اسٹیج, پاکستان تحریک انصاف جب سینٹ کی بات آ رہی تھی, ہمارے پاس چوائسز کیا تھے؟ ہمارے پاس کوئی 26 کے قریب ہمارے ممبران تھے, اور اگر ہم لوگ اپنا کینڈیڈیٹ کرتے تو ہمارا کینڈیڈیٹ نے ہار جانا تھا, کیونکہ باقی اوور ویلمنگ تھی. اس جگہ پہ obviously ایک پیپلز پارٹی کے تھے اور ایک باپ کا تھا, تو وی نیور وانٹڈ ٹو گو وتھ پیپلز پارٹی, تو ہم نے باپ والے کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, اچھا پیپلز پارٹی والوں کو نون نے سپورٹ کرنا تھا, لیکن ان کے لوگوں نے سپورٹ پوری طرح نہیں کیا, جہاں جو میرا خیال ہے وہ وہاں پہ ڈنڈی مار گئے, وہ ڈنڈی مار گئے 15-16 ووٹ, ہاں 14 ووٹ سے, اور وہ آج تک نہیں. دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, پی ٹی آئی کے 2013 کے اس میں 20 جو سٹنگ وہ تو ایم پی اے سے ان کو نکال دیا تھا. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے اپرنٹلی نا, تو اس بیسس پہ جب وہ ہوا تھا جو پارٹی, تو دیکھیں یہ ہوتے اسٹرکٹ ڈیسیژنز پارٹی کا. اگر آپ نے ڈسپلن قائم کرنا ہے تو آپ نے یہ, حالانکہ وہ بڑا مشکل ٹائم تھا اس ٹائم پہ, 20 سٹنگ ایم پی ایز کو نکال دینا واز ناٹ این ایزی تھنگ. کوئی بندہ یہ نہیں کرتا, یہ بڑا مشکل فیصلے ہوتا ہے, لیکن بعض لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں. خیر, وہ اپنی جگہ ہے. اب وہاں پہ جو بیسیکلی ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو سی ایم کا وہ ہے وہ ہم دیں گے پی ایم ایل این سے, لیکن ہم دیں گے آپ کو, تو آپ پی ایم ایل این میں آ جاؤ. اور اس میں جو اوور آل یہ ہو رہا ہے کہ جے یو آئی, باپ اور پی ایم ایل این, باقیوں کو یہ نہیں لے کر آئیں گے. پیپلز پارٹی کے 3 بندے اس میں آ گئے. نہیں, لیکن وہ پیپلز پارٹی اور یہ مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی والے یہ 9 مئی والے یا 9 مئی کے بغیر والے. یہ 9 مئی کے بغیر والے. اچھا, یہ اچھے والے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, باقی ہم برے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ویسے 9 مئی والے مجھے کہا سارے پی ٹی آئی والے کو یہ کہا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے لاہور میں کیا ہوتا ہے آج کل؟ لاہور میں جو کارنر میٹنگ ہوتی ہے جس کی اجازت لی, آفیشیلی اجازت لی ہوتی ہے, 15 منٹ ان پروسیس کے درمیان میں وہاں کا ایس ایچ او آ جاتا ہے, ان لوگوں کو پرانے جو ایف آئی آر کٹے ہوئے جن میں وہ 200-300 نامعلوم افراد کا نام ہے, ان کے نام میں ان کو شامل کر کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. بالکل, آپ پتہ کرائیں,
पिशावर में जहां पे भी हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं सवाल उठा, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बाप पार्टी जम हो रही है, ठीक है, और उन्हीं पार्टी के इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या ये वाकई ये अनबायस्ड इलेक्शन होगा? वैसे सवाल आपने बड़ा जबरदस्त उठाया है। ये सवाल वैसे बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आएगा, लेकिन उससे पहले मैंने ब्रेक लेनी है कि आप ये कह रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। ये क्या शफाफ इलेक्शन होगा जब प्राइम मिनिस्टर ही निगरान जो है वो उस पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं जो पार्टी अब आपका हिस्सा बन गई। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं प्रोग्राम में। दोबारा खुश आमदी। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये तो बड़ा कम्प्लेक्स सा हो गया काम के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका ताल्लुक बाप पार्टी के साथ है। बाप पार्टी आपकी इत्तेहादी नहीं बल्कि वो पूरी की पूरी पार्टी जम हो गई है। 11 उनके जो बड़े लीडर्स हैं और जो फ्यूचर में एमपीएस और एमएनएस हो सकते हैं वो आपकी पार्टी का हिस्सा बन गए। तो इलेक्शन के ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल उठ गया फिर कि ये इलेक्शन कैसे शफाफ होंगे। मैं पिछली दफा जो बात की थी शायद उससे कुछ गलतफहमियां पैदा हुई है, मैं जरा उसको वाज़ेह कर दूं। मैं बड़ी ध्यानदारी से समझता हूं कि पाकिस्तान का फंडामेंटली मॉरल फाइबर वीक है। समाज का, सोसाइटी का सोशल मॉरल फाइबर वीक है। उस फाइबर से जो बंदा बनता है वो कमज़ोर है। मीडिया उससे बनता है तो पाकिस्तान पीटीवी बीबीसी नहीं बन सका। सियासतदान बनते हैं तो वैसे ही बनते हैं जैसा कि आज हैं। यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर बनते हैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, और उससे जो बिजनेसमैन बनता है वो टैक्स नहीं देता। इसी में रह के करना है काम। आर्ट और चीज़ है, इज और चीज़ है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी वेस्टमिनिस्टर की डेमोक्रेसी, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां बरतानिया जैसी बन जाएं, ये मेरी भी ख्वाहिश है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, दश्त इम्कान को हमने एक नक्शे कफ़े पा पाया। ख्वाहिश का क्या है? फैक्ट ये, अल्लाह करे कि बेहतर हो जाएं। हमारे भाई बैरिस्टर साहब ने बात की, खोकर साहब ने, बड़े अच्छे नौजवान हैं। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बेहतर बने। ये तो फैक्ट ऑफ द मैटर है, हमने यहीं से जाना है। यही पॉलिटिकल पार्टी हैं। इंशाअल्लाह जिस दिन इमाम मेहदी आएंगे आप लाएंगे। आज ये समझ लिया जाए कि जो आज आपके ख्यालात है बाप पार्टी के बारे में वो मुस्तकिल नहीं है, हो सकता है 2-3 महीने के बाद दोबारा तब्दील हो जाए। मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत ऐसे ही फ्लक्स में रहती है। अब आ जाएं कि प्राइम मिनिस्टर पे, पहली बात तो है कि मेरी कंसीडर्ड ओपिनियन ये है कि इंटरम गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, एक अलग बहस है। अब बात ये है कि जो इंटरम एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है जो भी है, ये अपना सेक्रेटरी नहीं तब्दील कर सकता। ये इलेक्शन कमीशन को लिखा, वहां से जवाब आना नहीं, रेट लिखा, लेट हुई, कुछ हफ्ते पोस्ट भेज रही, फारिग रही। इलेक्शन कमीशन को इतना मजबूत कर दिया गया है, या वो कुव्वतें जिन्होंने जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान के इलेक्शन को अफेक्ट करती हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है। तो आपने किया प्राइम मिनिस्टर है नहीं, वैसे उनके भी पास उनके अच्छा मान लिया, अगर मान लिया, मैं आपको बताऊं तो इंटरम गवर्नमेंट की एक पावर इजाफा हुआ है, सिर्फ एक, वो है कि इंटरनेशनल मर्जों के तहत जो उनकी इकनॉमिक स्टेप लेने हैं वो लेने हैं, इसके अलावा कोई इजाफा नहीं हुआ। हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, अव्वल तो पार्टी वो छोड़ गया, हमें मानना। सेकेंडली, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीटीआई के बैठे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट एक न्यूट्रल सा ओहदा होता है, वो बार बार साबित करते हैं, तारीफ भी करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि कोई इख्तियार नहीं है। ये अलग सर, अब तो इतना इख्तियार है, कोई इख्तियार नहीं है। आप तारीख के मामले में अपना इनपुट दें बस। वो स्पीकर भी होता है। नहीं, मैं एक हेड ऑफ स्टेट तो बैठा ना, तो इस प्राइम मिनिस्टर के पास भी कोई इख्तियार नहीं। उसके पास तो ये भी नहीं है चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन को कि जाके वीएम से मशवरा कर लो, वो तो इस काबिल भी नहीं है आईनी तौर पर आपका ये प्राइम मिनिस्टर जो है। लेकिन मैं असल बात मानता हूं, कोई माने ना माने, कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वीक है, हमारा पॉलिटिकल एथिक्स वीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन नहीं है, हमें बनानी है, हमें आगे बढ़ना है। और ये कोई मशवरा है कि जब आपकी गवर्नमेंट जब आएगी तो आपने ये एतराज नहीं करना जी कि हमारे पास स्पेस ही नहीं थी, हमें सिर्फ इख्तियार दिया गया था, इख्तियार नहीं दिया गया था, और हम नहीं फैसले करते थे, कोई और फैसले करता था। ये आप एतराज ना कीजिएगा। और अगर फर्ज करें आपकी गवर्नमेंट चली जाती है तो फिर आपने वोट को इज्जत देगा, मेरा नहीं ख्याल कि इस बार आपको नारा लगाना चाहिए। पहली बात तो है कि जो लेक्सिकॉन आपने इस्तेमाल की, हमारी तो नहीं थी, तो इमरान खान साहब की थी। हम ये जरूर कहते हैं,
ہم تو قوت کے ساتھ کام کرتے ہیں تبھی ہٹا دیے جاتے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ میں تو مشہور ہوں یہ بات کہنے میں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل فورسز کے بعد ایک لمیٹڈ سپیس ہے. اب آپ کے پاس آپشن ہے، سر مار کے سر توڑ دے اپنا. 9 مئی کو آپ نے کوشش کی، انقلاب جو آنا تھا وہ انقلاب والے کدھر چلے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسی سسٹم کے اندر ریئل پولیٹک کے تحت آگے چلیں. ویسے کھوکھر صاحب ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ سیاسی اتحاد بن رہے ہیں اور سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور سب لوگ اکٹھے مل کے چلیں گے تو پاکستان چلے گا. یہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں کہ سب کو اپنے ساتھ ملا کے بجائے اس کے کہ انتقام لینا شروع کر دیں سب سے. تو یہ سب ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، اور اسپیشلی جب آپ اس عہدے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے، جب آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوگی، آپ بیساکھیاں لے کے حکومت حاصل کریں گے تو پھر آپ ملک بھی ٹھیک نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے. انہوں نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا کہ کیونکہ ہماری سوسائٹی کا جو مورل فائبر ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ پھر اسی طرح کی آپ کو چیزیں ملیں گی، اسی طرح کے لوگ ملیں گے. لیکن لیڈرشپ، معذرت کے ساتھ میں بڑے ادب احترام سے ان سے اختلاف کروں گا، اگر مورل فائبر سوسائٹی کا ویک ہے تو انسپائر کس نے کرنا ہے؟ لیڈر نے کرنا. ٹھیک. اور اگر ہم یہی ایک پیمانہ رکھ لیں کہ کیونکہ مورل فائبر سوسائٹی کا ویک ہے تو پھر تو ہم کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکیں گے. آخر کسی نے چیزیں ٹھیک بھی تو کرنی ہے، اور سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی آتی ہے وہ لیڈرز کے کندھوں پہ آتی ہے کہ ان کا کردار، ان کی سیاست، ان کی گفتگو ہمہ وقت عوام کے سامنے ہوتی ہے اور لوگ پھر اس سے دیکھ کے انسپائر بھی ہوتے ہیں. اور اگر یہی انسپریشن دینی ہے آپ نے کہ آج میں ایک گفتگو کرتا ہوں لیکن کل موقع محل دیکھ کے میں اپنی گفتگو کو بدلاؤں گا، میرا کوئی اصول نہیں، میری کسی بات پہ اعتبار مت کرنا، اگر کل مجھے اقتدار نظر آیا تو میں پھر وہی کچھ کروں گا اقتدار حاصل کرنے کے لیے. کل عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں سارے لوگ. جی ہاں بالکل. آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، ایک ہی کنٹینر کا. تو صاحب سیاست جو ہے اس کے اندر جو عمران خان صاحب کی غلطی تھی اور جس میں سوسائٹی کو پولرائز انہوں نے اس حد تک کر دیا کہ آپس میں ہم سیاسی مخالفتوں کو سیاسی دشمنیوں میں بدل بیٹھے. تو یہ رویہ تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے. ہم آپس میں سیاسی مخالف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہماری کچھ پرنسپل جن کی ہم گفتگو کرتے ہیں، روایات بھی ہیں، ہائی مورل گراؤنڈ جب آپ لے لیتے ہیں، جب آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اتحاد سے نکال دیتے ہیں کہ جی کہ یہ آپ نے بڑا خنجر گھونپ دیا. اور پھر اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ آپ کی ایک سیاست میں بہت بڑا تضاد ہے. منافقت ایک لفظ ہے، ذرا اسٹرانگ لفظ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا. ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں گے سر، یہ سائفر کیس ہے، اب ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کریں. گو اسٹے آرڈر بھی دیا ہوا ہے، 2 رکنی بینچ نے، صبح اس کی ہیئرنگ بھی ہے. اب اگر وہ اسٹے آرڈر خارج ہو جاتا ہے کل اور 1 مہینے کے اندر اندر سائفر کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب تو خدا نہ خواستہ 14 سال کے لیے اندر ہو جائیں گے. تو کہاں جائے گی سیاست آپ کے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ ایک چھوٹا سا، اگر میں اس پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ کرتا ہوں جو بیرسٹر صاحب نے کہا ہے اور ادھر سے بھی آیا ہے، کھوکھر صاحب نے کہا ہے. دیکھیے اس طرح ہے کہ ہماری خالی مورل جو فیبرک ہے نا وہ نہیں ہے، ہماری ایکچولی پولیٹیکل فیبرک بالکل تباہ ہو گئی تھی. اور اس کی جو تباہی سٹارٹ ہوئی تھی نا، یہ 1981 کے جو نان پولیٹیکل بیسس پہ ہوئے تھے، کیونکہ اور 85 اور اس سے پہلے 81 میں بھی ان لوگوں نے کوئی وہ کیا تھا نا. دیکھیں ہوا یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی پولیٹیکل سٹرگل نہیں کیا تھا. نا ہم 1971 میں جتنا مرضی کر لیں کہ بھئی بعض ڈیسیجن غلط تھے، 160 کی بجائے 80 ووٹوں کو وہ کر دیتا، لیکن وہاں پہ پولیٹیکل سٹرگل ہوئی تھی اور اس سے آپ گزرے تھے. تو آپ کی ایک میچورٹی بنتی ہے، آپ جیسا مرضی صحیح کام کرے غلط کام کرے آپ اسے سیکھتے ہیں. یہاں پہ ان لوگوں نے سن لیا، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، بہت دفعہ ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے. میں نے کبھی سیاست نہیں کی، میں نے کبھی سیاست ٹھیک ہے نا، نہیں. لیکن دیکھیں نا مجھے وزارت مل جائے تو میں تو وہی ہوں نا، میں اس طرح. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو بات کر رہے تھے کہ جو ایک جو ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں جو 1990s اور 1980s اور 90s کی جو پولرائزیشن ہے وہ آج بھی نہیں ہے. اس میں تو آپ ایک دوسرے کی وہ تصویروں تک بھی پھینک رہے تھے. مطلب وہ دیکھیں وہ لمیٹڈ تھا، کتنی تصویریں پھینک لی ہوں گی. مثلا آپ فرض کریں 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ. لیکن سوشل میڈیا مجھے ایک بات بتائیں اس وقت جو آپ کے پاس کلپ ہوتا ہے 25-30 کروڑ. اس طرح یہ ہے کہ اس وقت کے زمانے میں جہاز سے وہ پھینکنا is as good as this.
is as good as this. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے یہ بنایا تھا نا سر شیخ رشید صاحب آپ کے اتحادی، جو بھی ہے نا وہ ہمارے اتحادی تھے، کسی اور کے ساتھ بھی تھے، لیکن بہت ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں. میں دیکھیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ چن کے لوگوں کو نکال سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو FIR کاٹی تھی وہ بھی بہت بری تھی، شیخ رشید صاحب نے کیا وہ بھی، ہر ایک نے اپنے اپنے ٹائم پہ غلط کام کیا. اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ اچانک جب میں چھوٹا تھا نا، مجھے یاد ہے کہ میرے ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا اس کے بچوں کے ساتھ مت کھیلو، اس کا باپ جو ہے نا وہ اسمگلر ہے. آج ہم کہتے ہیں اس کے بچے کے ساتھ کھیلو کیونکہ اس کا باپ بڑا مالدار ہے. تو ہمارے اس کے ساتھ کیونکہ ہمارے مورل فیبرکس اور پولیٹیکل فیبرکس ہی بدل گئے ہمارے وہ. لیکن کمنگ ٹو مجھے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈیفینیٹلی ایشو پر ٹچ کریں. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ سائفر کیس آپ کے گلے پڑ گیا، اب تو مہینے کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے. دیکھیں ٹیکنیکلی سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں وہ تو میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، وہ تو عدالت کا وہ کام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 1 مہینے کا ٹارگٹ کیوں دیا ہوا ہے؟ آگے کیا چیز آ رہی ہے جو مین چیز ہے جس سے پہلے اس کے اندر بھی ٹارگٹ تھا وہ ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے وہ کون میسج دیتا تھا، کس کی وجہ سے تھی. وہاں پہ تو ایک نگران جج بنایا ہوا ہے جو بھی ہے نا اس کی نگرانی سپریم کورٹ آف پاکستان نے. ٹھیک ہے، سارے اسی طرح ہی ہے نا. ان چیزوں سے ہم کب آزاد ہوں گے، ان چیزوں سے ہم کب نکلیں گے؟ آپ کیوں آزادی چاہتے ہیں؟ جب آپ پھنس گئے تو آپ چاہتے ہیں نہیں میں دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں ہونا، اس میں کچھ بھی نہیں ہونا. اگر میں 14 سال قید ہو جائے گی نا، ختم ہو جائے گی قید بھی، سب چیزیں ہو جائیں گی. ہر چیز کا علاج ہے. اگر ایک کنوکٹ آدمی پاکستان آتا ہے اور اس کے ایئرپورٹ پہ جا کے اس کے وہ کرتے اور اس کو کیا کہہ سکتے ہیں بایو میٹرک کرتے، اس کو وہ کیا ہے اس کو PLD نومبر 2022 ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پیج نمبر 13 وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو اپنا رائٹ ہی لوز کر دیا، اس کے باوجود آپ سب کچھ دے رہے ہیں. آپ 401 آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کو معاف کر دیں، وہ 401 کیا ہے؟ جو چور اچکے ہوتے ہیں ان کو، جنہوں نے اپنی سزا پوری کر لی ہوتی ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے، ان کو چھوڑ دو. یا جس نے 75% اپنی سزا پوری کر دی ہوتی ہے اور اچھا وہ ہوتا ہے، یا بیمار. ایک چیز بھی ان کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ سر اس سے پہلے بزدار صاحب نے میاں نواز شریف کے خلاف یہی قانون استعمال کیا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو فیض آباد دھرنے کی کیس کی طرف آتے ہیں، ابھی کمیشن بن گیا اور دھرنا آپ کے سامنے ہوا تھا، آپ اس وقت وزیر قانون تھے، تو یہ فرمائیے گا سر یہ جو کمیشن بنا ہے بڑا ہائی پاورڈ کمیشن ہے، آج تک اتنے اختیارات کسی کو نہیں ملے، تو کیا یہ جنرل باجوہ صاحب کو بلا لے گا کمیشن، جنرل فیض حمید صاحب کو بلا لے گا، جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بلا لے گا، عمران خان یا شاید خاقان عباسی صاحب کو بلا لے گا؟ یہ 2017 میں جو قانون بنا تھا نا انکوائریز کا، اس کے تحت یہ بنا ہے. اس میں سپریم کورٹ نے کوئی پاور نہیں دی ہے، اس کو نہ سپریم کورٹ پاور دے سکتی ہے. اس لا میں کسی بھی جو انکوائری کمیشن ہوتا ہے، اس میں ہر بندے کو جہاں انویسٹیگیشن کی تمام پاور ہوتی ہے وہاں سول کورٹ کی پوری پاور ہوتی ہے، پری ٹرائل جو ہے، اور کرمنل کورٹ کی بھی پوری پاور ہوتی ہے ان کی. تو یہ بہت قانون کی حد تک تو یہ ابھی ہم نے 2017 میں جو قانون بنایا تھا پرانا ختم کر کے 1952 والا، تو یہ بہت پاورفل قانون ہے. یہ کسی آپ نے کہا انٹرو میں کہ یہ کسی ریٹائرڈ جج کو، کسی چیف جسٹس کو، پرائم منسٹر کو، آرمی چیف کو بلا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ زندہ کو، سرونٹ کو بھی بلا سکتا ہے قانون کی حد تک. اس کو اختیار حاصل ہے اس کمیشن کو کہ وہ چاہے تو سٹنگ پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، آرمی چیف کو بلائے نہ بلائے اور بات ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تاریخ آگے بڑھے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے، یہ پاکستان اتنا آسان نہیں ہے. لیکن میں اس وقت شامل ہوں، مجھے معلوم ہے، میں ساتھ انٹیریئر میں نہیں تھا، بہت ساری باتیں میں نے دیکھی ہیں، میں ان کے مذاکرات میں بیٹھا ہوں. میرے بارے میں جو انہوں نے کمپین چلائی تھی خود دھرنے سے پہلے، وہ مجھے علم میں ہے. میں خوش ہوں اس بات پہ. لیکن آپ ذرا ملاحظہ کریں، ہم کہہ رہے تھے کہ سیاستدان جو ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کیس 6 سال نہیں لگایا، 4 چیف جسٹس گزر گئے. تو یہ تو میرا رونا ہے کہ پورا ملک ہی ایسا چلتا ہے ہمارا. ہمیں آگے بڑھنا چاہے، ہمیں آئیڈیل بننا ہے. میری اب خواہش ہے مصطفیٰ بھائی سے، تو آپ کا خیال ہے جنرل فیض حمید صاحب کا احتساب ہو جائے گا اس میں، اور جنرل فیض حمید صاحب کے لیے دوسرا کیس ثابت ہوگا؟ اس سے ٹاپ سٹی کا کیس ہے، تو اس میں آپ کو پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ؟
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تاریخ آگے بڑھے گی. میرا اپنا خیال ہے کہ جو بھی لوگ اس میں انوالو تھے، دیکھیں اس میں کچھ لانے والے تھے، کچھ بھیجنے والے تھے، کچھ وہاں پیسے تقسیم کرنے والے تھے، کچھ کھانا کھلانے والے تھے، کچھ جسے کو فنانس کرنے والے تھے، کچھ ان کو مشینیں دینے والے تھے. اب یہ تو بہت ساری چیزیں آئیں گی نا سامنے. اچھا یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ بہت اہم سوال اٹھا رہا ہوں، یہ کر کے کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے صاحب کہ کیا واقعی وہ دھرنا ارینج کیا گیا تھا؟ آپ کا خیال ہے؟ میں تو 100% یہی سمجھتا ہوں. بالکل دھرنا تھا. اور یہ لانے والے جس کو اس سسٹم، جی میں تو بتا رہا ہوں، میری تو یہی رائے ہے. لیکن ساتھ ذرا میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کا. میں ایک پولیٹیکل اسسمنٹ بتا رہا ہوں. جو حالات ہم بتا رہے تھے ہم وہ دیکھ رہے ہیں. ہم تو ان کے آخری مذاکرات میں بھی بیٹھے تھے، یا آخری سے پہلے راجہ ظفر الحق صاحب کی قیادت میں تھے، میں بھی کمیٹی میں تھا. میں تو کہتا ہوں کہ تھوڑی آگے بڑھے گی. لیکن میں ایک اور اشارہ میں نے کیا ہے کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کر کے پھر اس کو، جس کو آپ نے اشارہ کیا مانیٹرنگ جج بٹھا کے بھیجا گیا، جس کو لایا گیا اس کو بھی شامل کر لیں پھر اس ٹی او آر میں. کیسے لایا گیا؟ ٹھیک ہو گئے. کھوگر صاحب یہ فرمائیے کہ ویسے نا یہ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں بڑا ایک پاورفل کمیشن ہے، اور اس کو جج صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص نہ آئے تو اس کو گرفتار کر کے بلوا لیں آپ. تو ہو جائے گی سر؟ کر سکتا ہے، وہ کورٹ کی پاور ہے اس کو. اگر ہم ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھیں تو بہت سے کمیشنز بنے، ان کی کئیوں کی تو رپورٹس بھی پبلک نہیں ہوئی، اور جن کی پبلک ہو گئی پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ موجود ہے، ایبٹ آباد کمیشن موجود ہے، اصغر خان کیس موجود ہے جس میں سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، لیکن خان لیاقت علی خان کا قتل کیس کا. تو اب یہ کمیشن بنا ہے. ایک ٹروتھ تو سامنے آنی چاہیے کہ کیا وجہ تھی، وہ کیسے یہاں پر ٹی ایل پی پہنچی. پھر پنجاب حکومت کا بھی اس کے اندر ایک رول تھا کہ جنہوں نے فری پاس دیا اور یہاں پر اسلام آباد تک کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ثناء اللہ صاحب نے کہا نا کہ آپ اسلام آباد جائیں، وہاں پہ انصاف ہے، ہمارے پاس کیا ہے. اور سب یہاں پر وہ پہنچ گئے، اور جو پیچھے محرکات تھے بظاہر تو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے تھے. اب گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا یہ جو پورا کا پورا ایک وہ رچایا گیا معاملہ بظاہر جو ہمیں ایسا لگتا ہے، تو سچائی تو سامنے آنی چاہیے. اور 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے کمیشن کو. 2 مہینے کے اندر وہ اپنی جو بھی سفارشات یا تحقیق مکمل کریں گے، پھر ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ سفارشات جائیں گی، اور پھر کسی متعلقہ محکمے کو ان سفارشات کے اوپر عمل درآمد کا شاید حکم دیا جائے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہوں گے، اور لگتا ایسے ہے کہ جو جوڈیشل انٹرسٹ ہے اس میں وہ یہی ہے کہ ہم اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں. کوئی نہ کوئی نتیجہ اس کا نکلے گا آپ کا خیال ہے. لیکن یہاں پہ ایک سینیریو ہے کہ دیکھیں فیصلہ ہو جاتا ہے، رپورٹ آ جاتی ہے، ادارہ بھی تحقیق کر کے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، ادارے کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو گرفتار کریں. میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے. جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو انہیں کہا جاتا ہے جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کریں. تو یہ گورنمنٹ تو پھر گئی، کیونکہ یہ پہلے غلطی کر چکے ہیں جنرل مشرف صاحب والے. کر تو چکے ہیں، لیکن اس میں صورتحال ایسے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب نے آج سے چند ہفتے پہلے ایک بیان دیا تھا لندن سے، جس کے بعد یہاں سے پھر سب دوڑے وہاں پر گئے، شہباز صاحب بھی، اور پھر ان کو اپنی پوزیشن سے ریٹریکٹ کرنا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں. تو وہ سلیکٹیو ہو جائیں گے. اصغر خان کیس کے اندر کیونکہ ان کا اپنا ذکر ہے، اس کی کبھی آپ گفتگو ان سے نہیں سنیں گے. اس کے اندر وہ مورود الزام ٹھہرائے گئے تھے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن جن کے ساتھ وہ سکور سیٹل کرنا چاہیں گے تو ایک موقع ان کے ہاتھ لگ جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک ہو، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو کیس ہے مجھے لگتا ہے یہ کیس آگے چلے گا، اور اس کیس میں سے میں مصطفیٰ کھوکھر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا، اور ساتھ بیرسٹر صاحب سے بھی. اور لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے ان کا مشکل وقت آ گیا، اور ساتھ عمران خان صاحب کا بھی. عمران خان صاحب کو بھی بلایا جائے گا اس کے اندر، ثاقب نثار صاحب کو. نہیں ضرور بلائیں، اس وقت کے پرائم منسٹر کو بھی بلائیں، اس وقت کے سب کو بلائیں، ہر ایک چیز، کیونکہ بیسیکلی اصل چیز تو جو ادھر عمل کروانا عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی. کیوں؟ اس کی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا، فیصلہ دیا تھا جنرل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. ٹھیک ہے، تو اس کا کہیں گے فیصلہ کتنے فیصلے ہوئے نہیں ہوئے، آپ بلا لیں ان کو، جہاں سیر وہاں سوا سیر، جہاں اتنے کیسز ہوئے وہاں ایک اور کیس بھی ڈال دینا، وہ سب کو کر لینا. دیکھیں اینڈ میں ہونا کچھ نہیں. مشرف صاحب کے اوپر کیا ججمنٹ آئے گی، کیا ججمنٹ؟ دیکھیں اس لیے نہیں آئے گی، میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں، اس لیے نہیں آئے گی کہ جب آپ
आज तक पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा जो है ना वो करप्शन के केस में पकड़ा गया था, वो एडमिरल साहब थे, मंसूरुल हक। हाँ, उसके अलावा कोई और नहीं पकड़ा वैसे गया। तो उनको अगर आप पकड़े गए आप यहाँ बुला के छोड़ दिया था। हाँ, और बाकी आप क्या है, बाकी अगर आप किसी का आज भी अपने अगर आप आज भी अगर किसी का आप वो निकाल लेना एफबीआर से, तो वो आप पकड़े जाओगे कि भाई आपने एफबीआर से किसी का क्या निकाला, क्यों निकाला। देखिए, इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अनटचेबल्स। ठीक है, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। हम लोग यहाँ पे एक केस है, हम बना रहे हैं कप्तान को इम्प्लीकेट कर रहे हैं उनकी बीवी की सहेली के साथ कि भाई उसकी वजह से शायद वो सहेली वो सहेली नहीं, जो मर्जी क्यों ना, उसमें अपने टैक्स रिटर्न है ना, पैसों में इजाफा हो गया सर, टैक्स रिटर्न है ना, मेरी गवर्नमेंट से पहले गवर्नमेंट के साथ ही वो अमीर हो जाता है। मेरी बात सुन लेना। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम एक तरफ एक आदमी को अपनी बीवी की फ्रेंड के साथ कहते हैं कि यार ये है, दूसरी तरफ हम एक आदमी वो कहता है कि मैं अपनी बीवी का जिम्मेदार नहीं हूँ। एक आदमी है वो कहता है और हम ये मान लेते हैं, और एक आदमी है वो कहता है मैं अपने बच्चों का जिम्मेदार नहीं हूँ, और एक आदमी है वो इसी तरह ही होता है। तो हम मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? देखिए, जब हम ये वो वजूहात है जिसकी बेसिस पे जब मुशर्रफ साहब के ऊपर होता है, उनकी जजमेंट क्या थी, उनको क्या कहा था कि इनको तो पता नहीं, सड़क पे वो गए, वो करने के बाद करो और कितने दिन में करो, लेकिन एंड में हुआ क्या? साहब को भी अदालत ने नवाज शरीफ के हवाले किया जाए, आप इनको पकड़ लें, वो पकड़ के मियां नवाज शरीफ। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, इस बार भी ऐसा होता क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब ये फैसला आ जाएगा ना, या अगर ये आ जाता है फैसला, अगर आ जाता है, ठीक है, उस वक्त एक कॉमरेडशिप आ जाएगी। हो गया ना? I've made my point. फरमाइए, ऐसे ये वाकई आपका ख्याल है कि जरा फैज हमीद साहब का एहतसाब हो सकेगा? देखो, मैं तो जिस अंदाज से पहले गुफ्तगू थी, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी सियासत इस मकाम पे नहीं पहुंची है। मैं प्रीवी हूँ मुशर्रफ के केस का, और मैं और बहुत सारी बातों को प्रीवी हूँ, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा है कि तारीख आगे बढ़ेगी। इसमें डायरेक्टली कुछ लोगों के, कुछ इनडायरेक्ट लोगों के, सपोर्टर के, एडर के नाम आएंगे, तारीख आगे बढ़ेगी। ये बिल्कुल अच्छा स्टेप है। काजी साहब तो नाम नहीं लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ये मैं खुश हूँ, इसको आगे बढ़ाएगी, देखेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ जाएगा इससे, ना, ये नहीं होगा, ना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमें इतना आइडियलिज्म की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन फैक्ट नहीं है। फैक्ट और चीज़ है। मसलन ये सारी बहस को आप ले लें, अभी बड़ी आइडियल किस्म की हम बातें कर रहे थे, अभी इलेक्शन आने वाला है। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल लॉ अफसर को ले आता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा हुआ, सबसे बड़ा नेक वली ले आता हूँ, मैं खोखर साहब के खिलाफ इलेक्शन पे खड़ा करता हूँ। उसको मिलेंगे 5 वोट, खोखर साहब को ज़्यादा मिलेंगे। और खोखर साहब से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये आइडियल मुजाहरा करते हुए जो कह रहे थे कि सुजुकी में जाएंगे, जो ला में 25 लाख लिखा हुआ है उतना ही खर्च करेंगे, किसी चोर से, डाकू से, वडेरे से वोट नहीं लेंगे, उनसे फायदा नहीं उठाएंगे, थाने कचहरी की सियासत नहीं करेंगे, ये चाहते हैं। ये बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन इनको मजबूर हो कि वो काम करना पड़ेगा। क्यों? मेरा एक सेकंड है, ये बताइएगा, समाज मजबूर करता है आपको ये। तो साहब, जनरल फैज हमीद सिर्फ अकेले तो नहीं थे, ठीक, जाहिर बात है, उस वक्त DGIS आए थे, फिर आर्मी चीफ, और हम भी इस निजाम को अब इतना समझ गए हैं कि अकेला कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो अब perhaps it will be a new beginning, perhaps it won't be। अगर माजी की रवायात को आप सामने रखें तो कुछ नहीं होना, उसकी बुनियाद पे तो हम यही कह सकते हैं। और अगर पाकिस्तान बदल गया तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। अब देखते हैं कि पहली बात यह कि कमीशन क्या सिफारिशात तैयार करता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट आगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए के साथ। फैसल, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद है। वाकई बात तो फिर वही है कि अगर पाकिस्तान बदल गया है तो फिर वाकई कुछ हो जाएगा, और अगर नहीं बदला तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।